میں نے سب کی سنی اور پاکستان کے اوپر جب ہم سوچنے بیٹھتے ہیں نا، تو میں نے ایک دن کہا کہ اچھا کیا اگر واقعتاً قابل عمل قسم کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کوئی سلسلہ شروع ہو تو کیا وہ کسی ایک ملک گیر تو بات فی الحال چھوڑ دیں نا، کہاں سے وہ سرا پکڑیں گے؟ عمران خان صاحب نے تو جب آئے تو ایک دفعہ پورے پاکستان کی سول سروسز کی بیوروکریسی کے جو گریڈ 19 تک کے 20 تک کے افسران تھے ساروں کو بلا کے، اور وہاں پہ جناب بڑا خاص طور پر پولیس افسران اور ڈی ایم جی کے جو تھے، انہوں نے کہا آپ سب کو میں تسلی دلوا رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی کی سیاسی پوسٹنگ اور سیاسی ٹرانسفر نہیں کی جائے گی، اور آپ بالکل انسانوں کے لیے اور معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور میری ایشورٹی کے اس ایشورٹی کے بعد صرف آئی جی پنجاب جو ہے وہ پوسٹ 5 سے 6 دفعہ چینج ہو چکی، اور اس کے علاوہ کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے سب سنتے ہی رہتے ہیں۔ پھر جب یہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا، وہاں پہ جو فیکٹری مینیجر سری لنکا والا ہے اس کو جو بے رحمانہ مرڈر ہوا اس کا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ تو بس یہ شرم سے سر جھک گیا ہے، ان کا سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد کچھ کروڑ ان کو بھجوا دیے گئے، کچھ مولوی آگے لگے، کچھ مطلب ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو سیٹل کریں یار، اس کو یہ بہت کام خراب ہو گیا۔ لیکن وہ جس مائنڈ سیٹ نے اور جن سوالات کے اٹھائے جانے اور جن سوالات کے نہ اٹھائے جانے کی بنیاد پر معاشرے نے یہ شکل اختیار کر لی کہ وہاں دن دہاڑے غیر ملکی مینیجر جو ہے اس طرح مار دیا جائے، ان کے اوپر نہ ان دنوں میں کسی نے بات کی، اور اب تو ویسے ہی دن پرانے ہو گئے۔ بے حسی کی اور غیر ذمہ داری کی انتہا یہ ہے کہ میں نے ان دنوں آپ کو بتایا تھا کہ یہ 10-11 سوال ہیں جو میں نے اس وقت جاٹ ڈاؤن کیے تھے کہ اس پہ بات ہوگی یا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تو وہ کیا کرے میڈیا، اب کیا کرے، وہ بات گئی آئی گئی ہوگی۔ لیکن وہ جس وقت میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے بہت کچھ دوستوں سے بھی ڈسکشن کی، تو ہم نے اس کو پاکستان لیول سے کسی ایک صوبے کو، پھر نسبتاً پرامن علاقوں کو شارٹ لسٹ کرتے گئے۔ اچھا ڈویژن لیول پہ دیکھیں کیا فوڈ سسٹینیبلٹی یا ایجوکیشن کے بعض پروجیکٹس یا ان چیزوں کے اوپر اس کو اور نیچے لے گئے، ضلع کی سطح پر لے جائیں، اس کو تحصیل، سب تحصیل لیول پہ کسی ایک شہر کو آپ سلیکٹ کر لیں، وہ چھوڑ دیں، آپ کچھ گاؤں کا کلسٹرز بنا لیں، اس کلسٹر میں آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر کے اس کو رن کر کے دکھائیں۔ ایسا 30 مار خان اترے گا، وہاں سے اس میں سٹیک ہولڈرز آئیں گے، اور وہ جو ہے وہ ایسی نظریاتی اور اسلام کی اساسیں اور اس کی بنیادیں آپ کو آ کے انٹروڈیوس کروائیں گے کہ اس عام چھوٹی سی ڈسپنسری، اس چھوٹے سے اسکول، اس چھوٹے سے سیٹ اپ، اس چھوٹے سے ایگریکلچر کے پروجیکٹ والے جو ہیں وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یار اس میں تو یہ بات ہی نہیں تھی۔ ہمارے ایک دوست نے وہاں پر کماد سے گڑ میں کنورٹ ہونے والی ایک آرگنائزیشن قائم کی، تو میں نے ان سے بھی رابطہ کیا کہ وہ محدود پیمانے پر اگر وہ صرف اسی کو سپورٹ کرتے جائیں کہ یہ ایک صاف ستھری چیز ہم نے پروڈیوس کی ہے، وہ ایگری ٹورزم بھی ان کا ایک تھیسس اور تھاٹ ہے، اس کو بھی نہ صرف یہ کہ سپورٹ نہیں ہے بلکہ اس کے آگے ہرڈلز اتنی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جنجے چلن دیا انجے چلن دیو تو سب ٹھیک ہے۔ جہاں آپ نے اس کی بہتری کے اوپر سوچا یا بات کی، وہیں ان کے وہ رڈار جن کو ادروائز کسی اور وجہ سے ایکٹیویٹ اور بیدار ہونا چاہیے تھا، وہ اس وقت اس وجہ سے ہو جائیں گے۔ اور جیو پہ آپ ٹاک شو سنیں گے کہ ملک ریاض سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کے اتنے پروجیکٹس آتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ان کو کوئی، کہتے ہیں میں تو فائلوں کے نیچے پہیے لگائے ہوتے ہیں۔
اب ڈٹائی سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی فائل کو آگے چلاتے ہیں، اور وہ اتنی ڈٹائی سے جواب دے رہے ہیں. تو وہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے ایک ایلیٹ میں سے ایلیٹ کی، اس کا پروجیکٹ چلے گا. اور وہ چلے گا کس لحاظ سے اور کس طرح سے چلے گا کہ اس کے اندر پتی اور شیر رکھنے والے فیصلہ ساز اور صاحبان اقتدار ہوں گے. اور پھر وہ کہانیاں جناب کس کس لیول پر آگے بڑھیں گی، اور پھر ان کے اوپر ابھی ڈان والوں نے بھی خاص طور پر وہ درار کھوڑو صاحب اور اپنا زیدی صاحب، انہوں نے مبشر زیدی نے یہی بات کی کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے، کدھر جاتا ہے، اور کون کون اس میں سے سیٹل کرتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کے کس سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں. مطلب جان جاتی دکھائی دیتی ہے، تیرا آنا نظر نہیں آتا. ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر، انسانی حقوق کے اوپر اور سوسائٹی کے اندر جڑیں رکھنے والی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی کام ہو نہیں سکتا، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ آپ جو مرضی کرتے جائیں. میں نے یہاں کے جرمن معاشرے کی جو اپنے شہر سے مثال اس لیے دی تھی کہ ان کے ہاں اگر اس طرح کی ترمیم ہوئی ہوتی نا، جس طرح کی آپ ہے کہ آرٹیکل کے انسانی حقوق کی جو شقیں ہیں ان کے خلاف ایک ترمیم ہوئی، اور ڈاکٹر مبشر حسن اور ڈاکٹر مہدی حسن اور پرانے دانشوروں سے لے کے موجودہ جو درمیان میں رہ کے سوچنے والے شرفاء ہیں ان تک آئیں، تو سارے کے سارے بیک زبان یہ کہیں کہ اس کی کوئی پولیٹیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ ایسی وکٹمائزیشن کی ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کی اپ سائڈ ڈاؤن کر دی ہے. اور اب ہمارا منہ ترقی کی طرف اور اوپر کی طرف ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس طرح کی قانون سازیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اس طرح کا آئین ہمارے اندر، آئین میں اس طرح کی ترامیم موجود ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ان پہ بات کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ان مسائل کے اوپر منہ کھولیں اور صرف انڈر دا کارپیٹ لے جانے والے، یعنی سیٹل کرنے والے اور ڈنگ ٹپاؤ اپروچ کے ساتھ وہ پاکستان کے اتنے بڑے رقبے اور اتنی بڑی جو ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن کا جو ملک ہے اور اتنی بڑی آبادی کا جو ملک ہے، اس کو صرف ایٹم بم کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ آپ اگلی دہائیوں میں خود کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دعویٰ کرنا بند کر دیں. ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے کون سا پیرس بنا دیا اور کون سا مدینہ بنا دیا. مدینہ ویسے آپ بنانے چلے تو مدینہ والے اب کچھ اور بن رہے ہیں آگے سے، یعنی سعودیہ نے اپنا منہ اور طرف کر لیا. اب پتہ نہیں یہ اب عمران خان کون سی ریاست مدینہ بنانے لگے. تو آپ کوئی سا بھی دعویٰ نہ کریں، لیکن آپ صرف اتنا کریں کہ صرف یہ دیکھتے جائیں کہ آپ کے ملک کو چھوڑ کے پاکستان کی سکونت ترک کر کے اپنے لیے تعلیم، صحت، روزگار اور کاروبار کے مواقع تلاش کرنے والے باہر زیادہ جا رہے ہیں، یا باہر جو پہلے سے چلے گئے تھے یا موجود تھے وہ پاکستان آ کے دوبارہ آرام سے زیادہ سیٹل ہو رہے ہیں. گئی